نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ پارہ نمبر 29 سورہ دہر، رکوع 1 آیات نمبر 1۔ سورہ دہر مکی صورت ہے، قبل از ہجرت نازل ہے، 40 آیات اور 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ حالت جموعی میں 75ویں نمبر پہ ہے، حالت نزولی میں 31ویں نمبر پہ ہے۔ نزلت بعد سورۃ النازعہ وقبل سورۃ الہمزہ۔ ربط اور مناسبت واضح ہے۔ سورہ قیامہ میں بھی بعث بعد الموت کا ذکر تھا، اور سورہ دہر میں بھی بعث بعد الموت کا ذکر ہے۔ وہاں پر بھی انسان کی صلاح فلاح کامیابی کامرانی کا تذکرہ تھا، تخلیق کا مسئلہ تھا، یہاں پر بھی مسئلہ ہے۔ وجہ تسمیہ اظہر ہے کہ آیات نمبر 1 میں فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدہر۔ امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری موضوعی صورت بیان فرماتے ہیں کہ نفی دہریت خلاصہ رکوع ہے، اثبات صانع اقسام الانس، قائلین صانع کے اوصاف اور اجزائے اعمال۔ سورہ دہر کا ایک نام سورہ انسان بھی ہے، تیسرا نام سورہ ابرار بھی ہے، قذافی روح المعانی۔ سورۃ الدہر میں تخلیق انسانی کی ابتدا، انتہا، اعمال پر جزا سزا، قیامت، جنت دوزخ کے خاص احوال حالات نہایت بلیغ اور مؤثر انداز میں بیان فرمایا ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدہر، لفظ حل دراصل استفہام کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بعض اوقات کسی بدیہی چیز، کھلی ہوئی چیز کو بصورت استفہام اسی لیے تعبیر کیا جاتا ہے کہ واضح ہو جائے اور مؤکد ہو جائے۔ سمجھ لے کہ آپ ملزم کو ملزم کرتے ہیں قسم کو، ایک قسم الزامی سوال ہوتا ہے جواب ہوتا ہے، اور ایک چیز کو اس چیز کی بداہت کا نور و سرور کی طرح، روز روشن کی طرح عیا کیا جاتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں پوچھیں گے تو یہی جواب ہوگا اور یہی جواب دیا جائے گا، اور اس میں کوئی دوسرا احتمال کی نفی ہوتی ہے، بلکہ بغیر فکر و نظر کے روز روشن کی طرح عیا ہوتی ہے۔ جیسا کہ کوئی شخص نصف النہار کے وقت کسی سے کہے کہ یہ دن نہیں ہے، تو اس کی صورت تو صورت استفہام ہے، مگر حقیقتاً اس کے انتہائی توضیح، وضاحت اور اظہار ہونے کا بیان ہے۔ اس لیے بعض مفسرین ایسے مقامات پر حرف حل استفہام بمعنی قد لیتے ہیں، اور قد حرف توقع ہے۔ ماضی پر داخل ہو جائے، فعل ماضی پر داخل ہو تو بمعنی تحقیق ہوتی ہے، جیسا کہ قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا، قد افلح المؤمنون، تو ادھر تحقیق کے ساتھ فلاح پایا، اس میں کوئی شک شبہ ریب سے بالاتر ہو کر بات کی جاتی ہے۔ اور جب مضارع پر داخل ہو جائے تو بمعنی تقلیل ہوتی ہے، قد یکون، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ تقلیل کا معنی اردو میں کبھی کبھی یا کبھی کبھار کیا جاتا ہے۔ وعلی کل حال دونوں صورتوں میں
آیات کا مطلب یہ ہے کہ انسان پر ایک زمانہ دراز ایسا گزرا ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں تھا، انسان معدوم تھا، انسان کو اللہ نے وجود بخشی، دنیا میں انسان کا نام و نشان تک نہیں تھا، ذکر تذکرہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اور حین تنوین کے ساتھ ذکر کرنے سے اس وقت اور اس زمانے کے درازی کی طرف اشارہ ہے، اور آیات میں یہ زمانے دراز انسان پر گزرنے کا بیان ہے، جس میں فی الجملہ انسان کا کسی نہ کسی طرح وجود ہونا لازمی ہے۔ اس لیے اکثر مفسرین کا قول ہے کہ اس زمانے دراز سے مراد جو انسان پر گزرا ہے وہ وحلت، وہ زمانہ مراد ہے جو قرار حمل کے بعد پیدائش تک کا وقت ہے، جو عادتاً 9 مہینے ہے، جس میں انسان کی تخلیق کے جتنی بھی مراحل ہے، جتنی بھی دور گزرے ہیں، نطفہ سے لے کر جسم تک، اعضاء تک، اعضاء کی تکمیل تک، اور پھر اس میں روح حیات آنے تک، وہ سب حالات اور کیفیت شامل ہے۔ کتنے پردوں میں اللہ نے انسان کی تخلیق فرمائی ہے۔ اس پورے زمانے میں اگرچہ وجود انسانی ایک طرح قائم دائم ہو چکا تھا، اور اس میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ لڑکا ہے، لڑکی ہے، بدشکل ہے، خوبصورت ہے، شکل و صورت کیا ہے، کہیں اس کا ذکر اور تذکرہ نہیں تھا۔ لیکن ہمارے شیخ حضرت مولانا رحم اللہ کے قول کو لیا جائے اور اکثر اکابرین کے قول کو لیا جائے، بلکہ یوں کہا جائے کہ اگر وسیع تر مفہوم لیا جائے، وسیع تر معنی لیا جائے، تو تخلیق انسانی کے ابتدا جس طرح نطفہ سے سمجھی گئی ہے، وہ نطفہ بھی جس غذا سے پیدا ہوا ہے، اور غذا سے پہلے اس غذا کے میٹیریل مادہ دنیا میں کسی نہ کسی صورت میں موجود تھی، لہذا جس غذا سے نطفہ بنی ہے، اگر اس زمانے کو شامل کرے تو یہ زمانہ دراز ہزاروں سال کا ہو سکتا ہے، اور بہت طویل دور تک بات پہنچ جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ نے اس آیت میں انسان کو ایک ایسے امر کی طرف توجہ مبذول فرمائی ہے، توجہ دلائی ہے کہ اس میں ذرا بھی، جس انسان میں ایک ذرہ بھی شعور ہو، تھوڑا بہت بھی عقل ہو، فکر ہو، غور کرے، تو یقیناً ایک انسان پر حقیقت منکشف ہو جائے گی، اور ایک بدیہی امر ظاہر ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے ایک انسان کیسے بنایا ہے، تخلیق کیسے ہوئی ہے، کیسے رزق دیا جاتا ہے۔ تو یقیناً اللہ پر اذعان، اعتماد، اعتقاد، توکل پیدا ہوگا، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی حاکمیت کا قائل ہوگا، اللہ پر ایمان لائے گا، اللہ کے احکامات سے روگردانی نہیں کرے گا، اللہ کا جو پیغمبر ہے، نبی آخر الزمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین کی رسالت کا، نبوت کا مکمل طور پر قائل ہوگا، اور کسی قسم کے حد درمی نہیں دکھائے گا۔ لیکن ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، جس کے آنکھیں ہیں، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، جس میں عقل ہے، جس میں شعور ہے، لقوم یتفکرون ہے، وہ فکر رکھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں، غور کرتے ہیں اللہ کی قدرتوں پر،
ان کے لیے اس میں عبرت ہے۔ حل اتا علی الانسان، ضرور آ چکا ہے انسان پر، حین ایک وحلت ایک وقت، حین من الدہر ایک وقت، من الدہر زمانے میں سے، لم یکن شیئا مذکورا کہ وہ کوئی چیز نہیں تھا، لم یکن کہ وہ نہ تھا، شیئا کوئی چیز، مذکورا قابل ذکر۔ مولانا شیخ علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے مذکورا، انسان بالکل قابل ذکر نہیں تھا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔